السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اس پروگرام میں شریک ہونے والے اور سننے والے قابل احترام ہمارے بزرگوں، ساتھیوں، نوجوانوں، دوستوں، ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کا موضوع ہے ماہ رمضان اور بچوں کی تربیت۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماتحت اپنے بچوں، بچیوں، بیویوں، بھائیوں، بہنوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ پورے سماج کی اصلاح اور تربیت کرنے کا موقع عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور ہم سب کے ذریعہ لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ دیکھیے، دو چیز انسانی زندگی میں بہت اہم ہے اور خاص طور پر والدین کے لیے تو اور ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ایک ہے اپنی اصلاح، سدھار اور اپنی اسلامی تربیت، بناؤ سنگار، ٹیپ ٹاپ اور زیب و زینت۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے اور یقیناً سرفرازی، کامیابی، دنیا و آخرت میں سرخروئی اللہ تعالی اسے عطا فرمائے گا جو اپنی اسلامی تربیت کر لے جائے، قرآن مجید کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پاک تعلیم اعلیٰ کے مطابق اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی، اپنے ماتحتوں کی اصلاح اور تربیت کر لے جائے۔ اور بچوں کی اصلاح اور تربیت اس وقت تک تھوڑا دشوار اور کٹھن ہے جب تک کہ ہم خود اپنی اصلاح، اپنی تربیت نہیں کریں گے۔ ماہ رمضان المبارک جس کے اندر بہت سارے خیر اور بھلائیاں ہیں، جو ہمیں بہت ساری چیزوں کی طرف ابھارتا، نشاندہی کرتا اور تقاضا ہم سے کرتا ہے، وہیں پر ماہ رمضان المبارک کو اگر بڑے غور سے دیکھا جائے، سنجیدگی سے دیکھا جائے، تو ماہ رمضان المبارک اور اس کے اندر جتنی بھی عبادتیں ہیں، چاہے وہ فرض ہوں یا نفل ہوں یا سنت ہوں یا مستحب ہوں، ساری عبادتوں کے اندر جس بات کی طرف خصوصی توجہ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ روزے دار اپنی تربیت کرے اور اپنے گھر کی تربیت کرے۔ ساری بڑے غور سے اگر ہم دیکھیں، تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں اشارے کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، ہمارے لیے بذات خود اپنی اسلامی تربیت، اپنی اصلاح، اپنی سدھار بہت ہی اہم ہے، اور اپنی تربیت، اپنی اصلاح اور سدھار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماتحت جو لوگ ہیں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے بچیاں ہوں،
چاہے ہمارے چھوٹے بڑے بھائی ہوں یا چھوٹی بڑی بہنیں ہوں یا بہویں ہوں یا ناتی پوتے ہوں، یہاں تک کہ جہاں اگر ہمارے والدین بھی ہوں، ہمارا محلہ، ہمارا سماج بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ اور رمضان المبارک اس طرف توجہ دلاتا ہے، رمضان المبارک کے روزے اس طرف توجہ دلاتے ہیں، رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت اس طرف توجہ دلاتی ہے، رمضان المبارک میں قیام اللیل اور تراویح کی ادائیگی اس طرف خاص توجہ دلاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کے اندر خاص طور پر بطور خصوصی مسلمان مردوں کو، مسلمان عورتوں کو، مسلمان مومن مردوں کو اور مومنہ عورتوں کو باقاعدہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو، اپنے نفس کی، اپنی ذات کی، اپنی حفاظت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم سے، دوزخ سے، اپنے آپ کو بچاؤ۔ ویسے یہ چیز سارے لوگوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی ماتحت کو، اپنی آل اور اولاد کو، اپنی ذریت کو، اپنے ماتحت لوگوں کو جہنم کی آگ سے، شعلہ زن دوزخ کی آگ سے بچانے کی ذمہ داری بہت اہم ہے۔ لیکن خاص طور پر اے میرے مومن مسلمان روزے دار بھائیوں، آپ کے اوپر ماہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا ہے، جس کے اندر بہت ساری شکشائیں اور تعلیم ہیں۔ اس آیت کریمہ نے، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمان مردوں کو اور ہماری مسلمان ماں اور بہنوں اور بیویوں کو یہ حکم خصوصیت کے ساتھ دیا ہے کہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، کسی بھی طریقے سے بچانے کی اپنی تربیت کرو، اپنی اصلاح کرو، اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کے آگ سے بچاؤ۔ پہلے اپنی اصلاح کرو اور فوراً اپنے اہل و عیال کی اصلاح کرو اور ان کی تربیت کرو۔ ماہ رمضان کے اندر اگر ہم دیکھیں تو کتنی ایسی عبادتیں یا تو فرض ہیں، یا تو سنت ہیں، یا تو مستحب ہیں، اور ان کے اندر تربیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اور ایک ماں اور باپ یقیناً اپنی ذات سے ایک انسان، ایک مومن، ایک مسلمان خود اپنی ذات کو ہلاکت و بربادی، ناکامی اور نامرادی سے بچانے کی فکر کرتا ہے۔ اور خاص طور پر ماہ رمضان کے روزے دار لوگ، خاص طور پر ماہ رمضان کے اندر کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے، خاص طور پر ماہ رمضان کے اندر باجماعت یا اپنے گھروں میں تراویح کی نمازیں ادا کرنے والے وغیرہ وغیرہ، ہمیں فکر ہونی چاہیے، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ، جو کافروں کے لیے ہے، جو مشرکوں کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ کی دنیاوی دی ہوئی زندگی میں نافرمانی کرنے والوں کے لیے ہے، جس سے بار بار پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، دوزخ کیسے ہم اپنے آپ کو بچائیں؟ ہم لیٹیں، ہم بیٹھیں، ہم کہیں بھی رہیں، ہمیں یہ دھن ہونا چاہیے، ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے، اس کے لیے منصوبہ بندی اور پلاننگ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں اپنے ماتحت سے محبت ہے، اپنے اہل و عیال سے الفت، شائستگی اور پیار اور ہمدردی ہے۔ ہمیں نہیں پسند کرتے ہیں، میرا اگلا جملہ ذرا دھیان سے سنیے گا، کوئی باپ اور کوئی ماں قطعاً یہ نہیں پسند کریں گے کہ خود پیٹ بھر کھا لے
اور ان کی بچیاں اور ان کے بچے بھوکے بلک بلک کر سوئے۔ کوئی باپ اور کوئی ماں قطعاً یہ نہیں پسند کرے گا کہ ہم ٹھاٹ بات اپنی بنا لیں، زرق برق عمدہ لباس پہن لیں، عمدہ جوتے پہن لیں، اور ان کے بچوں اور بچیوں کے جسم پر پھٹے پرانے کپڑے ہوں۔ کیا کوئی پسند کرے گا؟ کوئی باپ اور ماں یہ نہیں پسند کریں گے کہ ہم صحت مند رہیں، ہر بیماری، کورونا، کھانسی، بخار، ملیریا، ٹائیفائڈ وغیرہ وغیرہ سے بچے رہیں، چاہے ہمارا بچہ بلک بلک کر پریشان رہے بیماری میں۔ کوئی پسند کرے گا؟ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کی فطرت میں اولاد کی محبت رکھ دی ہے۔ چنانچہ اپنی بچاؤ دوزخ اور جہنم کی آگ سے اپنی بچاؤ کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کی بچاؤ کی فکر ہونی چاہیے۔ دنیا کے اندر بھی اپنے بچوں کو جائز درست ترقی کی راہ پر لگانا یہ باپ اور ماں کی ذمہ داری ہے، اور اخروی انداز سے بھی بیٹے اور بیٹیوں کی تربیت کرنا، اسلامی تربیت کرنا، قرآنی تربیت کرنا، سنت کے مطابق اصلاح اور تربیت کرنا، یہ ماں باپ کے اوپر فرض اور واجب اور ضروری ہے۔ یہ ماہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچیوں کی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ ہم پورے سماج کی اصلاح کریں۔ ہمیں اپنی تربیت کس بات پر کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے اہل و عیال یا ماتحت کی تربیت، اصلاح، تعلیم کس بات پر کرنی چاہیے؟ چھوٹا سا جملہ ذرا غور کیجئے گا۔ ہمیں اپنی تربیت، اپنے بیوی بچوں، ماں باپ، بھائی بہنوں کی تربیت، اپنے سماج اور معاشرے اور اپنے گاؤں، ٹولہ اور محلہ کی تربیت، اپنے رب کی اطاعت و بندگی، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و تابعداری پر کرنی چاہیے۔ یہ بہت چھوٹا جملہ اور بہت چیزیں اپنے اندر پروئے ہوئے۔ ہم اپنی تربیت کس بات پر کریں، ہم اپنی اصلاح کس بات سے کریں؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور عبادت و بندگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت، سچی محبت، آپ کی اتباع، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری وغیرہ وغیرہ۔ چنانچہ اے میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس ماہ رمضان کے اندر اپنی اور اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کریں کہ جب ماہ رمضان ختم ہو جائے تو وہ چلا جائے، لیکن اسلامی تربیت کا جو چھاپ، اسلامی جو ہمارا اور ہمارے بچوں کا مزاج ہم نے رمضان مبارک کے اندر اللہ کی توفیق کے بعد بنایا، وہ نہ جانے پائے۔ چنانچہ ہمیں اپنی اور اپنے بال بچوں کی تربیت سب سے پہلے توحید پر کرنا چاہیے، کلمہ طیبہ اور اس کے معنی مفہوم اور اس کے تقاضے پر کرنا چاہیے، توحید پر، ایمان پر، اسلام پر، کہ ہمارے دل و دماغ سے یا ہمارے بال بچوں کے دل و دماغ میں سے شرک اور کفر بالکل ختم ہو جائے، اور اس طرح ختم ہو جائے کہ کبھی بھنک بھی نہ اس کا ملے توحید پر۔ اس لیے توحید پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، ہماری اولاد اور ذریت کو پیدا ہی کیا ہے توحید کی خاطر۔ ان آسمانوں کو، ان زمینوں کو توحید کے لیے پیدا کیا ہے، قرآن کو توحید کے لیے اتارا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول اور پیغمبر ہیں، سارے لوگوں کو توحید کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے سارے انسانوں کو، سارے جناتوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ خالی میری ہی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، ہمارے اور آپ پر اپنے بندوں پر ترس کھا کر کے سارے لوگوں کو سب سے پہلی شکشا، آرڈر اور آدیش اور حکم دیا تھا کہ خالی اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کو ایک جانو، اسی کی عبادت کرو،
اس کے نبی کے رہنمائی کے مطابق اور اس کے حقوق میں کسی کو بھاگیدار اور شریک و ساجیدار نہ کرو۔ ارشاد باری تعالی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے سارے قوموں کے اندر وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہر سمدائی کے اندر، ہر قوم کے اندر ہم نے رسول بھیجا، کیا سندیش دے کر کے، کیا پیغام دے کر کے، کیا حکم دے کے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ کی خالی خولی اونلی، ماتر اللہ ہی کی اپاسنا، اللہ ہی کی پوجا اور اللہ ہی کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اللہ تعالی کے علاوہ دیگر انیہ چیزوں کی جو پوجا اور پرستش ہو رہی اس سے بچو۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی تربیت اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر، اللہ کی توحید پر کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کی تربیت اس طریقے سے کہ میرے بچوں، میری بیویوں، میری بچیوں اور ہم خود سوچیں یہ رمضان بنانے والا کون ہے؟ کیا اللہ کا کوئی ولی ہے؟ کیا اللہ کا کوئی نبی ہے؟ کیا اللہ کا کوئی بندہ سادھو سنت ہے؟ کوئی ویکتی اور منشیہ ہے؟ نہیں، یہ اللہ نے بنایا۔ یہ رمضان کا چاند کس نے بنایا؟ یہ رمضان مبارک کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق کس نے دی؟ یہ رمضان مبارک کے اندر جو ہم غذا افطار اور سحر میں کھاتے ہیں یہ کس نے دیا؟ صرف اللہ تعالیٰ نے دیا۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ ہی نے سب کچھ بنایا اور دیا ہے تو ہمیں عبادت اس کی کرنی چاہیے۔ دوسری بات، اپنی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت، سچی عقیدت اور محبت پر کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دلوں کے اندر، اپنے ماتحت اور ذریت اور بال بچوں کے دلوں میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی محبت کو کوٹ کوٹ کر، اچھے واقعات ذکر کر کے، اچھی تربیت کر کے، علماء کے ذریعے، اچھی کتابوں کے ذریعے، اچھی سیدھیوں کے، اللہ کے رسول سے محبت ہمیں ہو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اللہ کے رسول سے محبت ہو، ان کے حکم سے محبت ہو، ان کے اندر اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنے کا جذبہ اور شوق کوٹ کوٹ کر بڑھ جائے۔ دوسری چیز سردست، ہمیں اپنی تربیت اور اپنے بال بچوں، بیویوں کی تربیت کس بات پر کرنی چاہیے؟ اچھے اخلاق پر، اسلامی اخلاق پر، کیونکہ بندوں کے عمل میں جو سب سے زیادہ فرائض کے بعد وزنی عمل ہوگا وہ اخلاق ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی اونچی چوٹی پر پیدا فرمایا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق بہت بڑی چیز ہے۔ اسلامی اخلاق، بڑوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہونا چاہیے، والدین کے ساتھ برتاؤ کیا ہونا چاہیے، اور پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہونا چاہیے، ظالموں کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے، مظلوموں کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے، غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے، ناداروں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے، بیماروں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے، بڑوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور معاملہ کیسا ہونا چاہیے، چاہے وہ عمر میں بڑے ہوں، چاہے وہ علم میں بڑے ہوں، اور چاہے دین میں وہ بڑے ہوں، چھوٹوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیا ہونا چاہیے۔ اسلامی اخلاق کی تربیت ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ یہ رمضان مبارک کا درس ہے، یہ رمضان مبارک کی شکشا اور تعلیم ہے۔ ہماری زبان کس طرح ہو، ہماری آنکھ کس طرح ہو، ہمارا کان کس طرح ہو، ہمارے سارے روڈوں پر چلتے ہوئے معاملات کیا ہوں، لوگوں کے سامنے ہمارے معاملات کیا ہوں، اور اپنے گھر میں گھر کے روم کے چہار دیواری میں بیٹھ کر ہمارے معاملات کیا ہوں، اچھے اخلاق کی، اور بالخصوص والدین یا احسان کرنے والوں کی، اساتذہ کی، ٹیچروں کی، وغیرہ وغیرہ۔ اور ہمیں اپنی تربیت اور اپنے بچوں کی تربیت اس ماہ رمضان کے اندر کیا کرنی چاہیے؟ دین کے علم اور جانکاری حاصل کرنے کا شوق اور ذوق پیدا کرنا، دلچسپی پیدا کرنا۔ اسی لیے تو دیکھیے حضرت جبریل امین رمضان مبارک کے اندر آ کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھاتے تھے۔
ہم اپنے اندر، چاہے ہم 60 سال کے ہو گئے ہو، 70 سال کے ہو گئے، یا 30 اور 50 سال کے ہو گئے ہو، ہم اپنی تربیت کریں، اپنی اصلاح کریں دینی علم حاصل کرنے کے بارے میں. ہمارے اندر یہ تڑپ ہو، یہ شوق ہو کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کے معنی اور مفہوم کو رکھیں گے. ہم قرآن کی تلاوت کرتے وقت احسن البیان کو رکھ کر کے مختصر اس کی تفسیر پڑھیں گے، اس کا معنی مطلب سمجھیں گے، یا کسی عالم کے درس میں بیٹھ کر، اور اپنے بچوں کی تربیت دین کا علم. آج میرے بھائیوں بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، کیا کس چیز پر ابھارا جائے اور رونا جائے. آج مسلمانوں کے اندر خاص طور پر دیکھ لیجئے ان عبادات جن کا کیے بغیر چارہ نہیں ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور وغیرہ وغیرہ، بہت سارے مسلمانوں کو ناقص بلکہ انقص ترین معلومات ہے. بلکہ کل پرسوں ہی میرا ایک سابقہ پڑا ایک بھائی سے، بڑے بیچارے 5 وقتہ نماز کے پابند ہیں، دین کے خیر خواہ ہیں، اللہ کی راہ میں غریبوں کے لیے ہمیشہ اپنا جیب اور اپنی تجوری اکاؤنٹ کھولے رکھتے ہیں. میں نے پوچھا آپ کو قرآن پڑھنا آتا؟ نہیں آتا ہے. اردو پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. ہندی پڑھنا آتا ہے؟ نہیں آتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں، جب ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن سمجھنا نہیں آتا، اور نمازوں کی دعائیں اور اس کا معنی اور مطلب ہم نہیں جانتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور فی الآخرت حسنہ یاد کر لیا، رٹ لگا، لیکن اس میں کیا ہے ہمیں نہیں آتا، تو بتائیے ہم اپنی تربیت کس انداز سے کی ہیں. اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں مدرسہ جانا، بچوں کے لیے تو ضروری ہے، لیکن بڑوں کے لیے کسی بھی عالم کو پکڑ لیجئے. اور علماء کو چاہیے کہ اپنے اپنے گاؤں کے مسجدوں میں اس طرح کی بنیادی چیزوں کی تعلیم بھی دیں. تو اپنی تربیت ہم کریں، دین کی سمجھ حاصل کرنے کی، صحیح دین کی سمجھ حاصل کرنے کی کا شوق پیدا کریں. صحیح اس لیے کہ آج دیکھ لیجئے شرک کے بازار گرم ہیں، کفر کے بازار گرم ہیں، انکار حدیث کے فتنے روزانہ اٹھتے ہیں، عقیدوں میں شبہ اور شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. اس لیے صحیح علم حاصل کرنا صحیح اسٹیشن سے، صحیح لوگوں سے، صحیح کتابوں سے بہت زیادہ ہے. اور بچوں کے اندر بھی شوق پیدا کرنا چاہیے. ماہ رمضان کے اندر بالخصوص، ماہ رمضان ہمیشہ یہ ہونا چاہیے. ماہ رمضان میں اس لیے کراؤ کہ دیکھا جائے تو اکثر بچے اور بچیاں ماہ رمضان کے اندر اپنے ماں باپ کے پاس ہوتے ہیں، سفر پہ ہیں تب بھی بھاگ آتے ہیں، چلو رمضان ابو اور امی کے ساتھ گزاریں گے. مدرسوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، بعض کالجوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں. اب تو اللہ تعالی ہم سب کو نجات اور چھٹکارا دے، کورونا وائرس کی وجہ سے ہر جگہ چھٹی سال بھر سے چل رہی. تو یہ اپنے بچوں کی اور اپنی تربیت کرنی چاہیے علم دین حاصل کرنے کے بارے میں. اپنی تربیت اور اپنے بچوں کی تربیت اور اصلاح کرنی چاہیے سماج کی، دین کی خدمت اور سماج کی خدمت کرنے پر، دین کی خدمت اور سماج پر خدمت کرنے کی. مثال کے طور پر ایک ماں نے افطاری بنایا یا باپ نے افطاری کا انتظام کا، کچوڑا پکوڑا پانی وغیرہ خرید کے، بیٹا یہ لے جاؤ چوراہے پر کھڑے ہو کر کے ہر روزے دار کو دو. یہ ایک تربیت کا طریقہ ہے. بھیک یا صدقہ و خیرات بچوں کے ہاتھ دلایا جائے. اس دین کی خدمت کیسے ہو، دین کی خدمت کیسے ہو اور سماج کی خدمت کیسے ہو، اس پر ہمیں اور اپنی تربیت کرنی چاہیے. اسی طریقے سے آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کریں، ان واقعات کو پڑھیں، صحیح حدیثوں کو پڑھیں جن میں ایسی باتیں ذکر کی ہیں جس سے انسان کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوتی، اور اپنے بچوں کے اندر پیدا کر. بیٹا فجر کا وقت ہوا، سورج نکلا، دوپہر تک پہنچا، پھر مغرب کی اذان ہوئی کہ دن ڈوب گیا، رات آ گئی. ایسے ہی اے میرے بچے، اے میری بچی، ہماری زندگی کی اینڈ اور انتہا ہے. ہم بھی چھوٹے تھے، پھر بڑے ہوئے، پھر یہ ہوئے، ایک دن ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی اور پھر اللہ تعالیٰ حساب و کتاب لے گا. دیکھو بچے، آپ جاتے ہو، میں آپ کو 100 روپیہ دیتا ہوں تو گھر پہ آتے ہو تو میں حساب و کتاب نہیں لیتا ہوں، کتنے میں لائے، کیوں لائے، کیسا لائے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، جس لیے پیدا کیا ہے، ان ساری چیزوں کا حساب و کتاب ہوگا. میرے بھائی اور ساتھیوں،
ہم ماہ رمضان کے اندر خصوصیت کے ساتھ اپنی تربیت اور اپنے بچوں کی تربیت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی اور اللہ کی عبادت پر کریں، اپنی اولاد کا خیال رکھیں اور ان کی تربیت اللہ تعالیٰ کی عبادتوں پر اس انداز سے کریں کہ ان کے دل و دماغ میں اس کا ایک چھاپ ہو، اس کا ایک اثر ہو، تاکہ جو عبادتیں رمضان میں آپ کر رہے ہیں یا اپنے بچوں سے کروا رہے ہیں اس کا فائدہ ہمیں ملے رمضان کے بعد بھی۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، رمضان مبارک کے اندر ہم اپنی تربیت اور اپنے بچوں کی تربیت کریں، نماز کی پابندی پر، نماز سے شائستگی محبت پر، نماز سے لگاؤ پر، اس طریقے سے کہ ہمارا اور ہمارے بچوں اور بچیوں کا دل اذان سے، اقامت سے، مسجدوں سے لگا رہے۔ جس طرح 4 بجے ہماری اور آپ کی تمنا یہ ہوتی ہے، ہمارے گھروں میں پڑھنے والے بچوں کی خواہش ہے کہ جلدی افطار کا وقت ہو، ایسے ہی اپنی تربیت نماز کے بارے میں کریں کہ مسجدوں سے ہمارا دل ایسے لٹک جائے جیسے مسجد کے اندر لگا ہوا پنکھا کبھی جدا نہیں ہوتا ہے۔ اپنے گھروں کی بچیوں کو اذان سے جوڑیں، نمازوں کے وقت سے جوڑیں۔ بہرحال آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، جانتے ہیں کہ ہم اپنی تربیت اور اپنے بچوں کی تربیت کس سے کریں؟ نماز پر کریں۔ ہم خود نماز کے سخت ترین حفاظت کرنے والے ہوں اور ہمارے بچے بھی نماز کے سخت ترین حفاظت کرنے والے ہوں۔ صرف فرض نمازوں اور واجب نمازوں کا نہیں بلکہ نفل عبادتیں جیسے تراویح وغیرہ ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مومن کی پہچان یہ ہے، مسلمان کا پرچم اور جھنڈا یہ ہے، مومن اور مسلمان کا طرح امتیاز توحید کے بعد، ایمان کے بعد، اسلام کے بعد یہ ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، مومن لوگ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھتے ہیں، حفاظت اور نگرانی کرتے ہیں۔ سورہ معارج آیت نمبر 34۔ ہمیں یہ بات جاننی چاہیے کہ فرض نماز کی 17 رکعتوں میں سے کوئی بھی رکعت ہم چھوڑ دیں گے تو گنہگار ہوں گے، اللہ ہم سے اس بات پر پوچھے گا۔ اور یہ بات جان لیجئے، اپنے بچوں کو بھی ہم سمجھائیں کہ جو نماز کے بارے میں جتنا سست ہوگا، جتنا لاپرواہ ہوگا، جتنا کاہل ہوگا، اتنا ہی دوسری اس سے کہیں زیادہ زکوٰۃ میں کاہل ہوگا، روزے میں کاہل ہوگا، حج میں کاہل ہوگا اور دوسری عبادتوں میں بھی اس سے زیادہ کاہل ہوگا۔ چنانچہ ہم اپنی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت نماز سے محبت پر، نماز کی پابندی پر کریں، فرض نمازیں بھی، نفل نمازیں بھی اور سنت نمازوں میں خضوع کے ساتھ۔ آج بہت سارے مسلمان ہیں بچے جو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں جانتے، ارکان نماز نہیں جانتے، واجبات نماز نہیں جانتے، نماز کی دعائیں نہیں جانتے۔ چنانچہ ہمیں اس ماہ رمضان کے اندر خاص طور پر نماز پر اپنی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت خشوع اور خضوع کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس طرح کرنی چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی یہی اسپرٹ اور یہی لگاؤ نماز سے ہو، کیونکہ نماز وہ عبادت ہے جو ہر فحش اور منکر، اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے اللہ کے اجازت کے بعد ایک بہترین ذریعہ ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ہمارے گھروں میں جو بچے ہیں جو سن تمیز کو پہنچ گئے، جو سمجھنے لگے، ہم ان کے رمضان میں یا غیر رمضان میں کیا کریں؟ نماز کی پر تعلیم دیں اور تربیت کریں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ہمارے بچے اور بچیاں 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز ادا کرنے میں سستی اور لاپرواہی کریں تو انہیں ہلکی مار بھی ماری جائے اور ان کے بستروں کو الگ کر دیا جائے۔ یعنی تمیز کی عمر 10 سال کو تو بہن اور بھائی ایک ہی بلینکٹ میں، ایک ہی لحاف میں، ایک ہی چادر میں نہ سوئیں۔ میرے بھائیو اور ساتھیوں، اپنے بچوں کی خاص طور پر جو سن تمیز کو پہنچ گئے، اپنے بچوں کی ہم تربیت کریں
ماہ رمضان کا روزہ رکھنے پر، اور روزے کا جو مطلب ہے، روزے کی جو روح ہے، روزے کی جو چاشنی اور مٹھاس ہے، وہ اپنے اندر بھی پیدا کریں اور اپنے بچوں کے اندر بھی پیدا کریں۔ آج بہت سارے لوگ ہلکا بیمار ہوتے ہیں، رمضان کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے ماں باپ بڑے پیارے اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے، بچہ دبلا ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، ابھی 9 سال ہی کا ہے، ابھی 10 سال کی ہے، ابھی 11 بھی بالغ نہیں ہوا ہے، دبلا ہو جائے گا، کام بہت ہے۔ ارے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی رمضان کے روزے رکھنے پر تربیت کب کرو گے؟ آپ کو میں بتاؤں، بہت ساری صحابیاں ایسی تھیں جو اپنے بچوں کو محرم کا روزہ رکھواتی تھی، اور 4 بجے جب بھوک لگتی تھی وہ پریشان ہو جاتے تھے تو کھلونے ان کو دے دیا کرتے تھے۔ جب آج سے ہمارا بچہ، ہماری بچی اور ہم روزہ رکھیں گے تو رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھیں گے، اور ظاہر سی بات ہے جو فرض روزے نہیں ادا کرے گا یا اپنے بچوں اور بچیوں سے فرض روزہ نہیں ادا کروا پائے گا، وہ نفلی روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ ہم اپنی تربیت اور اپنے بچوں کی تربیت رمضان المبارک کے اندر جو بھی نفل اور مستحب فرض کے علاوہ جو بھی نفل اور مستحب عبادت ہے اس کی ادائیگی پر اس طرح کریں کہ بعد میں بھی نفل اور مستحب عبادتیں کرنے کا شوق پیدا ہو، بلکہ بچوں کے اندر ریاکاری نہ آئے اور دنیا داری نہ ہے، ان کو دین پر تربیت دینے کے لیے جیسے قرآن کی تلاوت ہے، نفلی روزہ ہے، افطار بانٹنا وغیرہ وغیرہ، ان کے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے ہم مقابلے بھی کر سکتے ہیں، ہم انہیں انعام اور اکرام بھی دے سکتے ہیں، ہم ان کی ہمت افزائی بھی کر سکتے ہیں، اور ہم اپنی تربیت، اپنے بچوں کی تربیت دعا پہ کریں۔ اے اپنے بچوں کے والدین، ابو اور امی، ہونا یہ چاہیے، اللہ توفیق دے کہ ہم ماہ رمضان کے اندر ایک ایسا پروگرام گھر کے اندر بنائیں جو نہایت صحیح سالم، کارآمد اور بچوں اور بچیوں کے عمر کے حساب سے مناسب پروگرام ہو، جس کے اندر خالص تربیت ہو، خالص تعلیم ہو، اور جن کے اندر دین کے اندر جذبہ، دین کے اندر آگے بڑھنے کے لیے جذبہ اور شوق ہو، جس کے اندر ہر گناہ سے، ہر نافرمانی سے بچنے کا شوق پیدا کیا جائے۔ ایسا پروگرام گھروں کے اندر رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ جان لیجئے اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان، ذمہ دار اور چرواہا، اور ہر ایک کو اپنی پبلک کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، یہ بچوں کا ذہن و دماغ، یہ بچوں اور بچیوں کا ذہن و دماغ شروع سے کورے کاغذ کے مانند ہوتا، آپ جو چاہے اس کے اندر نقشہ بنا سکتے ہیں، آپ جو چاہے اس کے اندر لکھ سکتے ہیں، اور بچپن کی چیزیں جلدی بھولتی نہیں ہیں، بچپن کی چیزیں جلدی بھولتی نہیں ہیں۔ ہم اپنی بھی تربیت کریں، اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں۔ اس ماہ رمضان کے اندر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے دعا کی، افطار کے وقت بیٹھیں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں، دعا کریں، اور اپنے بچوں کو بھی ابھاریں کہ بیٹا ابو کے لیے دعا کرو، امی کے لیے دعا کرو، کورونا ختم کرنے کے لیے دعا کرو۔ یاد رکھو ماہ رمضان کے اندر صحیح حدیث کے مطابق روزے کے حالت میں کی گئی دعا اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے آخری بات، ہم اپنے بچوں کا مزاج ایسا نہ اپنا مزاج ایسا بنائیں، نہ اپنے بچوں اور بچیوں کا، نہ اپنے بیویوں کا، نہ اپنے اہل خانہ کا ایسا مزاج نہ بنائے کہ خالی رمضان میں نماز بھی پڑھا، روزہ بھی رکھا، صدقہ بھی کیا، خیرات بھی کیا، افطار بھی کیا، ہر نیک کام کیا، ہر اطاعت کی، قرآن کی رمضان کا عید کا چاند نکلا اور ہم رمضانی بابا باہر نہیں۔ ایسی تربیت کریں کہ بالکل وہ تربیت ہمارے ذہن و دماغ پر اور ہمارے بچوں کے ذہن و دماغ پر تا حیات باقی رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔